کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے نسلی اعتبار سے ان کا آپس میں، لیکن یہ ان سے محبت کرتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے اس چیز پر کہ جو مہاجرین کو دی جائے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فے میں سے مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں تو انصار کو اللہ نے اتنا کشادہ ظرف دیا ہے، اتنا بڑا دل دیا ہے کہ وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کر رہے اپنے دلوں میں. ان کا جو ایک تعلق ہے ان مہاجرین سے، ایک محبت ہے، تو انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں نہیں ملا ان کو مل گیا. ان کا ظرف بہت بڑا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اپنے سے بھی مقدم رکھتے ہیں مہاجرین کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خواہ وہ خود ان کے اوپر فاقہ ہو یا وہ احتیاج سے ہو، ضرورت مند. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، طمع، لالچ، حرص، جس کے دل سے اللہ نے یہ نکال دی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے، فلاح تک سے ہمکنار ہونے والے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اچھا وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، بعد میں مسلمان ہوئے یا بعد میں مکہ سے ہجرت کر کے آئے. يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ دعا کرتے ہیں پروردگار بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے سبقت کی ہے ہم سے ایمان کے معاملے میں، جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی غل، کوئی کینہ نہ پیدا ہونے دے. جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کوئی بغض، کوئی کینہ جو ہے وہ کہیں ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے. پروردگار تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو نہایت شفیق ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، نرمی فرمانے والا ہے. یہ بھی بعد میں آنے والے بھی آئندہ مال فے کے اندر ان کو شریک کیا جا سکے گا. اور یہاں یہ جو بات آئی ہے کہ ان اہل ایمان کے لیے جو پہلے ایمان میں سبقت کی ہے جنہوں نے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی غل اور کوئی کدورت اور کوئی بغض اور کینہ نہ آ جائے. تو اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا، کوئی کینہ رکھنا جو ہے وہ اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے اور ایک انتہائی غلط طرز عمل ہے جس کی شدید مذمت ہے قرآن مجید میں، اور اسی آیت کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جو منافق ہیں، جو نفاق میں مبتلا ہیں. یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں سے. یہ منافق جا کر کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ وہی عبداللہ ابن ابی نے جا کے انہیں تسلی دی تھی کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے قطعاً. اس میں اشارہ کیا ہے؟ چاہے اللہ کے رسول بھی ہمیں روکیں تب بھی ہم نہیں باز آئیں گے، ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارا جو ہے وہ ہم اخلاقی طور پر ہی نہیں عملاً بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے مسلمانوں نے جنگ کی تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ شامل ہوں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں ان یہودیوں کو بھی. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، قرآن نے پہلے ہی پول کھول دیا. اگر وہ نکال دیے گئے، یعنی بنو نذیر اگر جلا وطن کر دیے گئے، انہیں گھروں سے نکال دیا، تو اول تو یہ نکلیں گے ہی نہیں ان کے ساتھ. لا يخرجون معهم وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر اس بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب بھی یہ کبھی مدد نہیں کریں گے ان کی. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض انہوں نے مدد کی بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر کوئی مدد ان کی نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں.
یہ منافق جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے عاری ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ، یہ کبھی مل کر تم سے جنگ نہیں کر سکتے مگر یہ ہے کہ قلعہ بند بستیوں میں، یعنی کھلے میدان میں یہ یہودی اور یہ منافق کبھی تمہارے مقابلے پہ نہیں آئیں گے. اور خاص طور پر یہاں معاملہ یہودیوں کا ہے. منافق تو ان کو ویسے ہی تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، جھوٹی تسلیاں. یہ یہودی کبھی تم سے کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ قلعہ بند ہو کر ہی مقابلہ کریں گے. او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے، جیسے خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیواروں پر، چھتوں پر چڑھ کر دیواروں کے پیچھے سے کوئی اینٹیں پھینک دی، پتھر پھینک دیے، بس اس قسم کا معاملہ ہوگا ان کا، کھلے میدان میں نہیں نکلیں گے. بأسہم بینہم شدید، ان کی تو آپس کی دشمنی بہت شدید ہے. یہ تین قبیلے جو ہیں ان میں آپس میں سر پھٹاول رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اب یہ بات تو یہودیوں کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں پر بھی پورے طور پر صادق آ رہی ہے. پورے اسلامک ورلڈ کو آپ دیکھ لیجئے، تقسیم، منتشر، پارا پارا جمعیت جو ہے. اور پھر جو لوگ اکٹھے ہوتے بھی ہیں، کہیں کوئی الائنس بنتا بھی ہے، کوئی متحدہ، کوئی مجلس عمل بنی ہے یا کچھ اور ہے، تو بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے دراڑیں پڑتی ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ اللہ سے اور دین سے بے وفائی کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے منافقت اس طریقے سے پھیل جاتی ہے کہ پھر دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر اکٹھے نظر بھی آئیں. اللہ بچائے اس چیز سے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں یہ باتوں کو. کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے کہ قصہ تھا، مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں قریب ہی. وہ تھا بنو قینقاع، ایک قبیلہ ان سے پہلے نکالا جا چکا تھا اور اس وقت بھی ان میں سے کوئی ان کی مدد کو نہیں گیا. مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کیا تھا، لیکن یہ دو قبیلے جو موجود تھے مدینہ میں یہودیوں کے، انہوں نے ان میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی، تو ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے بھی، بنو قینقاع نے بھی اپنے کیے کی سزا چکھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ الگ ہے. کمثل الشیطان، یہ مثال ہے جیسے شیطان کی. اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے وہ کہتا ہے کہ کفر کر، پٹی پڑھاتا ہے اسے، سجھاتا ہے، مشورہ دیتا ہے. فلما کفر، اور جب وہ کفر کرتا ہے انسان، قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تمہارا اپنا عمل ہے، تم ذمہ دار ہو. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. اب ایک رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اس نے کہنا ہے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں. وہ تمام انسانوں سے کہے گا تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ نے تمہیں دعوت دی تھی، بلایا تھا ایک رستے کی طرف، ایک طرف میں نے بلایا. کچھ وعدے اللہ کے تھے، کچھ وعدے میں نے کیے، تم نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، میری بات مان لی، تو مورد الزام تو تم خود ہو. تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا یہ ہے کہ میدان بدر میں بھی ایسا ہوا تھا کہ یہ جو ہے شیطان ایک بڑے کافر سردار کے روپ میں ابو جہل کے پاس گیا تھا، بنو کنانہ کا سردار بن کے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب میدان بدر میں اس نے دیکھا جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور فرشتے ہیں، تو وہاں سے بھاگا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں. بہرکیف شیطان کا یہ کردار ہے، وہی کردار منافقین کا ہے. وہ دوسروں کو وعدے دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تم مسلمانوں کے خلاف ڈٹے رہو، ہم تمہاری پشت پر ہیں، اور جب مسلمانوں سے مقابلہ دو بدو ہوتا ہے تو یہ پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اسی میں، شیطان بھی اور ان کے چیلے بھی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، حد سے بڑھنے والوں. سورہ حشر کا یہ آخری رکوع ہے، بہت جامع مقام ہے قرآن مجید کا، بہت عظیم آیات ہیں، اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،